مشکل کشا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے مخصوص پروگرام راہ انتظار کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ امام زمانہ سے مخصوص مسجد مقدس جمکران سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دیکھیے، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے حوالے سے ہماری کچھ گفتگو ہو رہی ہے، لیکن میں مقدمتاً یہ عرض کروں کہ اگر آپ شیعی روایات کو دیکھیں اور تعلیمات اسلامی کو دیکھیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ ایک بہت اہم چیز ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، جس کو یاد کہتے ہیں، جس کو ذکر کہتے ہیں۔ یاد سے مراد کیا ہے؟ یاد سے مراد یہ ہے، مثلا جیسے کہا جاتا ہے کہ خداوند متعال کی یاد میں ہمیں رہنا ہے۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ اپنے دن کا آغاز بھی کرو تو خدا کی یاد سے کرو، اگر کسی کام کا آغاز بھی کرو تو خدا کی یاد سے کرو۔ یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں جہنم کو یاد رکھنا چاہیے، تمہیں آخرت کو یاد رکھنا چاہیے، تمہیں جنت کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ ساری چیز یاد سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے، یاد کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم خداوند متعال کی یاد میں رہیں گے، ہر وقت ہم اس کی طرف متوجہ رہیں گے، مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ ذکر خدا ہے اس لیے اس کی اتنی تاکید کی جاتی ہے، تو اگر ہم خدا کے ذکر سے ہر کام کا آغاز کریں گے تو اس کام کے دوران بھی ہم متوجہ رہیں گے کہ ہم جو ہے خداوند متعال کی مخلوق ہیں، اس نے کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے اور مختلف چیزیں۔ اسی طریقے سے ایک اہم جو یاد ہے وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی یاد ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ امام زمانہ کو ہمیں ہر وقت یاد کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ولی نعمت ہے ہمارے، وہ جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے وہ سب کچھ انہی کے ذریعے ملا ہے۔ یہ یادیں جو ہیں ایک تو انسان کی اصلاح کا سبب بنتے ہیں، اور دوسرے انسان کو اس چیز کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ تو اسی طرح ایک مخلوق نہیں ہے، بلکہ تو ایسا ہے کہ تجھے جواب دینا ہے، تو لاوارث نہیں ہے، بلکہ تیرے اوپر کوئی موجود ہے جو تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ ہم سے کہا جاتا ہے امام زمانہ سے منسوب جو چیزیں ہیں، مثلا مسجد مقدس جمکران کی تاکید کی جاتی ہے کہ تم یہاں مثلا زیارت کے لیے آؤ، یا اسی طریقے سے مثلا اور بھی مساجد ہیں، اور اسی طرح دعاؤں کو کہا جاتا ہے کہ دن کا آغاز کرو تو دعائے حج سے کرو، چونکہ امام زمانہ سے منسوب دعا ہے۔ جمعے کا دن آئے تو تم دعائے ندبہ پڑھو۔ تو یہ سب کیوں ہیں؟ یہ اسی لیے تاکہ ہم ہمیشہ اپنے زمانے کے امام کو یاد رکھیں۔ تو یہ ہمیں امام کی طرف متوجہ بھی کرے گی، پھر اپنی ذمہ داریوں کی طرف بھی متوجہ کرے گی کہ تمہیں زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، تمہارا امام تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو دیکھیے، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہمارا یہ پروگرام بھی ہے کہ جس کا نام ہی ہے راہ انتظار۔ امام زمانہ کے حوالے سے اس میں گفتگو ہوتی ہے اور مختلف موضوعات پر گفتگو رہی۔ آج پھر انشاءاللہ ایک اہم موضوع پر گفتگو کریں گے، اور خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے پھر ہمیں توفیق دی۔ جناب مولانا علی اصغر سیفی صاحب قبلہ کے ہمراہ ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، بہت شکر گزار ہیں آپ کے، ایک مرتبہ پھر آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ توفیق دی مسجد جمکران میں، جو مولا امام زمان سے منسوب یہ مسجد ہے، کہ چند لفظ جو ہیں وہ اپنے امام کی یاد کے لیے یہ کہنے کی توفیق جو ہے وہ حاصل ہوئی۔ اس میں ہم ٹی وی چینل کے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یہ تمام احباب جو اس عظیم کاوش میں کہ مولا کا ذکر جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے، جو بھی کردار ادا کر رہے ہیں، ان کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں دعاگو ہیں کہ اللہ ان کی مزید توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ الہی امین۔ قبلہ، ہماری گفتگو چل رہی تھی درواقع امام زمانہ کے حوالے سے، ایک سلسلے وار گفتگو تھی۔ موضوع تو اگرچہ بہت وسیع ہے، یعنی ایک موضوع ایسا ہے کہ اس پہ جو ہے پوری سیریز ہونی چاہیے، لیکن دیکھیے کہاں تک ہماری گفتگو پہنچتی ہے۔ تو امام کے بچپنے کے حالات پہ ہم نے اس سے پہلے جو پروگرام میں گفتگو کی تھی وہ امام کے بچپنے کے حالات کے حوالے سے تھی۔ تو آج بھی ہم آپ سے یہی جاننا چاہیں گے، اور یہیں سے چونکہ بہت سے اس کے جو ہے وہ زاویے رہ گئے تھے، تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ امام کے جو بچپن کے واقعات ہیں، جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے زیر نگرانی جس وقت آپ حالت یعنی حضور میں ہیں، جس وقت موجود تھے امام علیہ السلام، اس وقت کون کون سے اہم واقعات جو ہے وہ رونما ہوئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مولا امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کی پربرکت زندگی کا آغاز ہے، اور وہ جو بھی تشنا ہے مولا کی معرفت کے اہل انتظار، انہیں چاہیے کہ اپنے امام کو
یہاں سے پڑھیں، یہاں سے ان کی اس پربرکت زندگی کا مطالعہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اس زندگی کے باقی ادوار بھی دیکھیں۔ انشاءاللہ یہ اہم ترین دور ہے اور پر حساس اور پر خطر ترین دور ہے کہ جس میں ظالم حکومت جو ہے اس زمانے کی فرعون کی مانند تشنا تھی امام زمان اجل اللہ فرج شریف کے خون کی، اور انہیں شہید کرنے کے لیے مکمل وہ پروگرام بنائے ہوئے تھے، لیکن جی پروردگار کا لطف تھا کہ مولا امام زمان اجل اللہ فرج شریف کی جان مبارک جو ہے وہ محفوظ تھی، اور اس میں بہت زیادہ اقدامات مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کے تھے کہ کس طریقے سے وہ امام کی جان کو بھی محفوظ کیے ہوئے تھے، اور بالکل۔ دوسری طرف جو ہے وہ ہمارے جو شیعہ علماء فقہا جو اصحاب خاص تھے ان کو بھی مولا سے آشنا کروا رہے تھے، زیارت اور کروا ایک رہے تھے۔ بہت بڑی حکمت عملی یہ تھی کہ خود اپنے شیعہ بھی محفوظ تھے۔ خود اپنے شیعہ بھی محفوظ تھے۔ بالکل۔ اور عرض خدمت یہ ہے کہ سب سے زیادہ سخت ترین کام جو ہے مولا امام عسکری علیہ السلام کا اسی دور میں تھا جی کہ ایک طرف آنے والی حجت خدا کی جان کو بھی محفوظ کیا جائے اور دوسری طرف امت بھی گمراہ نہ ہو، بے شک۔ چونکہ لوگ جو ہیں وہ یہی سمجھتے تھے کہ مولا امام عسکری علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے، جی حتیٰ کہ یہ بعد میں بھی ان کی شہادت کے بعد بھی جتنے بھی عالم اسلام کے بڑے بڑے مورخ ہیں سب نے ان کی بعد میں آیا اولاد ہے یا نہیں اس میں تردید کا اظہار کیا، چونکہ ظاہر بظاہر کچھ بھی نہیں تھا۔ جی امام زمانہ اجل اللہ فرج الشریف کی ولادت مخفی ہوئی تھی، صرف اصحاب خاص جو ہیں، افراد خاص جو ہیں وہ امام کے وجود مبارک سے آگاہ تھے۔ پچھلی دفعہ بھی ہم نے اپنے پروگرام میں اس حوالے سے کچھ واقعات کی افراد طرف سے ملاقات بھی ہوئی۔ اشارہ کیا۔ جی ایک بہت بڑا واقعہ جو زمانے میں ہوا تھا وہ جناب محمد بن عثمان عمری جو کہ امام زمانہ اجل اللہ نائبین فرج خاص میں الشریف سے کے بھی ہیں۔ دوسرے نائب خاص تھے، جی وہ بالکل۔ اس کے راوی ہیں جی کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم مولا امام عسکری علیہ السلام کے زمانے میں 40 کے قریب فقہا ایک دفعہ اکٹھے ہو کے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، تو وہاں آپ نے ہمیں آنے والی حجت خدا یعنی امام زمانہ اجل اللہ فرج والی الشریف ملاقات کرائی۔ کی زیارت کروائی، جو کہ اس وقت چند سالہ ان کی عمر مبارک تھی، اور یہ بھی فرمایا کہ آج کے بعد انہیں نہیں دیکھو گے۔ صحیح۔ تو ایک طرف ہم یہ اقدامات دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف جو ہم روایات کی روح سے یہ جو طفولیت کا زمانہ ہے امام زمانہ اجل اللہ فرج الشریف کا، اس میں ہم کچھ اور چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بعض کا لوگ آتے تھے مولا امام عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے سوالات لے کے، اس زمانے کے فقہا جی جو کہ امام تھے، امام وقت تھے، بالکل۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی اصحاب خاص فقہا آتے تھے تو امام عسکری علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو فرماتے تھے کہ میرے لخت جگر سے اپنے سوال پوچھو، حالانکہ امام زمانہ اجل اللہ فرج الشریف 2 یا 3 یا 4 سالہ سے زیادہ ان کی عمر مبارک نہیں تھی، صحیح۔ اور فقہا ان سے سوال کرتے تھے اور امام جواب دیتے تھے، اور یہ سوال و جواب ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ بے شک۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ خمس، ہدایہ، تحائف لے کے آتے تھے، اور امام زمانہ اجل اللہ فرج الشریف جو ہے ان کو امام عسکری علیہ السلام یہ ذمہ داری دیتے تھے کہ آپ اپنے شیعوں کا جو ہے وہ مال وصول کریں۔ صحیح۔ یا بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں کچھ کرامات بھی ظاہر ہوئی ہیں، جی یہ اسی حالت طفولیت میں امام صحیح۔ زمانہ اجل اللہ فرج الشریف سے، کہ وہ بھی ہماری کتابوں میں ذکر ہے۔ اور جی۔ ایک اہم ترین جو واقعہ ہے کہ جس میں تشیع کو کھل کر معلوم ہوا کہ ہمارا امام ہے، وہ امام عسکری علیہ السلام کے جنازے کا واقعہ ہے، کہ جی، یہ ایک نماز اہم جنازہ ترین جو امام نے ادا فرمائی۔ ایک اہم ترین فریضہ تھا کہ امام کا جنازہ امام پڑھا ہے، اور اس میں جعفر کذاب کا فتنہ بھی جو ہے وہ باطل ثابت ہوا۔ تو یہ چند ایک تاریخی نگاہ سے ہم دیکھیں تو یہ چند چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں طفولیت کے زمانے میں۔ قبلہ ملاقات کا جو واقعہ ہے، جو مثلاً 40 افراد تھے وہاں پہ اور امام نے ملاقات کرائی، وہ تو ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی اس کی طرف ایک اشارہ رہا، لیکن جو دوسرے ہیں مثال کے طور پہ جو امام علیہ السلام سے سوال اور جواب ہوتے تھے، اگرچہ وہ ایک ظاہر ہے لوگوں کو متوجہ کرنا تھا کہ یہ امام وقت ہے اور میرے بعد اب تمہیں ان سے سوال پوچھنا ہے، اس کا فلسفہ یہی تھا، ورنہ تو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ کوئی آپ کے پاس آئے کہ مولانا اس کا ذرا جواب دیجئے اور آپ کہیں کہ میرے فرزند سے پوچھ لیں۔ وہ ایک سلسلہ تھا، یعنی اس میں امام کی حکمت یہی تھی، لیکن اس کے حوالے سے جو تاریخ بیان کرتی ہے اس کی طرف آپ کچھ اشارہ فرمائیں، کوئی واقعہ اگر نقل ہوا ہو اس میں۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے کتاب کمال الدین میں جی کچھ ایسے واقعات ذکر کیے ہیں۔ کمال الدین جو ہے وہ
مہدویت کی ابحاث میں ایک قدیم ترین اور معتبر ترین کتاب شمار ہوتی ہے. صحیح. اور جو لوگ بھی اس موضوع پر مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو میں بھی انہیں تاکید کروں گا کہ اپنا مطالعے کا آغاز جو ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب کمال الدین سے کریں. جی. تو شیخ صدوق علیہ رحمہ نے مختلف واقعہ ذکر کیے. ان میں سے ایک واقعہ جو ہے وہ مشہور واقعہ سعد بن عبداللہ قمی کا ہے کہ بہت بڑے فقیہ تھے قم کے فقہا میں سے. یہ کہتے ہیں کہ کچھ سوالات میرے ذہن میں تھے اور یہ کسی اس زمانے میں اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم دین سے جو ہیں وہ مناظرہ کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے، تو کچھ سوالات ایسے تھے جو حل نہیں ہوئے. صحیح. تو یہ احمد ابن اسحاق قمی جو کہ امام عسکری علیہ السلام کے قم کے اندر وکیل تھے، جی. ان کے ہمراہ آتے ہیں مولا امام عسکری علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے اور ساتھ اپنے سوالات کے جوابات بھی. تو خود کہتے ہیں کہ جب ہم بارگاہ امام عسکری علیہ السلام میں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ مولا کے ساتھ ایک چند سالہ طفل مبارک بھی ہے جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا. اللہم صلی اللہ. یعنی یہاں یہ آتے ہیں اور امام کے فرزند ارجمند کی کہ جو بعد میں حجت خدا کے طور پر سامنے آئے ان کی زیارت بھی کرتے ہیں. سعد بن عبداللہ اشعری قمی جو ہیں وہ امام عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے سوالات پیش کرتے ہیں. تو یہاں جو دلچسپ نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ سعد ابن عبداللہ یا احمد ابن اسحاق؟ نہیں، سعد بن عبداللہ احمد ابن اسحاق کے ہمراہ آتے ہیں. صحیح. احمد ابن اسحاق چونکہ روٹین میں جی وہ سفر امام کے کرتے تھے، وکیل تھے، آتے تھے. صحیح بالکل. سعد بن عبداللہ ان کے ہمراہ ہو گئے. جی بالکل. ہمراہ ہوئے. یہ قم کے فقہا میں سے ایک فقیہ تھے. صحیح. تو سعد بن عبداللہ کہتے ہیں مولا امام عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ میں ایک سنی عالم دین کے ساتھ مناظرہ کر رہا تھا اور یہ کچھ سوالات ہیں جو میرے حل نہیں ہوئے. جی. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بارگاہ سے ان کے جوابات حاصل کروں. تو دلچسپ نقطہ جو یہاں پیش آتا ہے وہ یہ کہ امام عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سعد بن عبداللہ تم اپنے سوالات میرے نور چشم سے کرو، میرے لخت جگر سے کرو. اب سعد بن عبداللہ جو ہیں وہ فوراً امام مہدی علیہ السلام کی طرف اپنا رخ جو ہے وہ اس طرف موڑتے ہیں اور اپنے سوالات کرتے ہیں. اب یہاں کیوں امام عسکری علیہ السلام نے بجائے کہ خود جواب فرمائیں کیوں اپنے فرزند کی طرف کیوں انہیں ارجاع دیا؟ اس کی جو ہے وہ وجہ وہ واضح ہے. دو جو ہیں وہ چیزوں کی طرف امام متوجہ کرنا چاہتے تھے. ایک تو سعد بن عبداللہ کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ میرے بعد میرا بیٹا ہے، میں لا ولد نہیں ہوں، تاکہ آپ کے ذریعے شیعوں تک یہ پیغام پہنچے کہ حجت خدا میرے بعد موجود ہے. اور دوسرا جو ہے کہ یہ میرا بیٹا عام بیٹا نہیں ہے بلکہ یہ امام ہے. بے شک. جو کم سنی میں ایک فقیہ کے سوالوں کا جواب دے رہا ہے اور فقیہ کو قانع کر رہا ہے، وہ امام ہے. امام کے علاوہ تو کوئی ہستی نہیں ہے. تو ان کی امامت کا اثبات بھی جو ہے سعد بن عبداللہ پر کرنا چاہتے تھے. خیر یہ واقعہ تو طولانی ہے، میں سارے سوال و جواب تو آپ کی خدمت میں بیان نہیں کروں گا. صرف ایک سوال جو ہے جو بہت اہم ہے اور ناظرین کے لیے بھی دلچسپ ہوگا. عام طور پر اہل سنت کا ایک بہت بڑا اعتراض جو ہے ہم شیعوں پر وہ یہ ہے کہ کیوں آپ لوگ جو ہیں یہ اصرار کرتے ہیں کہ امام جو ہے وہ خدا کی طرف سے منتخب ہونا چاہیے. صحیح. امت کو اختیار کیوں نہیں ہے؟ امت کو اختیار کیوں نہیں ہے؟ صحیح. یہ سوال تھا جو سعد بن عبداللہ نے اپنے سوالوں کے درمیان پیش کیا. جی. یہی سوال اس نے امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف سے کیا. امام نے جو اس کا جواب دیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماہرین کلام جو ہیں ہمارے اور دیگر جو ہمارے عام لوگ بھی ہیں وہ اس جواب کو سنیں گے تو اس سے بہتر جواب نہیں ہو سکتا کہ جو علمی اعتبار سے بھی محکم، صحیح، اور عام فہم بھی ہے کہ ہر اہل ایمان جو ہے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اور یہ مد مقابل کو وہ جتنا بھی پڑھا لکھا ہو بالآخر امام کا جواب ہے، یہ ہر معترض کو خاموش کرنے والا جواب ہے. بالکل. وہ کہا جاتا ہے نا کلام الامام امام الکلام. بالکل. سعد بن عبداللہ نے کہا مولا سے کہ مولا آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم کیوں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ہمارے لیے امام منتخب کرے. ہم خود اپنے درمیان دیکھیں ایک آدمی جو نیک ہے، صالح ہے، برائی سے بچنے والا ہے، ہم اسے اپنا امام بنا لیں. صحیح. اولاد رسول بھی ہو، نیک بھی ہو، صالح بھی ہو تو ٹھیک ہے، ہم اسے اپنا رہبر بنا لیں. جس طرح اہل سنت بھائی بناتے ہیں، جس طرح فرقہ زیدیہ بناتے ہیں، وہ بھی بظاہر شیعہ لیکن وہ یہی کام کرتے ہیں. تو امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف نے اس انداز سے جواب دیا. اب یہ بڑا ایک برہانی انداز ہے اور نہایت عقلی اور منطقی اعتبار سے بہت ہی محکم. فرمایا کہ اے سعد بن عبداللہ مجھے یہ بتا
تو امام مصلح چاہتا ہے یا امام مفسد؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ فرزند رسول، میرے مولا آپ پر قربان ہو جاؤں، امام مصلح چاہتا ہوں۔ تو فرمایا کہ مجھے یہ بتا، تجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو بظاہر مصلح ہے یہ باطن میں بھی لوگوں کی اصلاح کے بارے میں سوچ رہا ہے، یا اپنی خواہشات نفسانی کے تابع ہے اور بعد میں فتنہ و فساد کا باعث بن جائے؟ بالکل، اپنی مادی اخراج و مقاصد کے تحت۔ چونکہ تو ظاہر کو دیکھ رہا ہے، باطن کو تو نہیں دیکھ رہا۔ صحیح۔ آیا مجھے یہ بتا، یہ احتمال نہیں ہے کہ جس کو تو مصلح سمجھ کر اپنا امام بنائے گا وہ بعد میں مفسد ثابت ہو، یہ احتمال ہے یا نہیں؟ صاحب بن عبداللہ نے کہا مولا یہ احتمال تو ہے، اس کی نفی تو نہیں ہو سکتی، انسان ہے، جائز الخطا ہے۔ جی جی۔ فرمایا بس اسی لیے ضروری ہے کہ وہ خدا جو نبی کا انتخاب کرتا ہے وہی امام کا انتخاب کرے، چونکہ وہ ظاہر کو بھی دیکھتا ہے اور باطن کو بھی دیکھتا ہے۔ اب یہ اتنا خوبصورت اور متین جواب تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے خوبصورت، عام فہم، علمی اور متین جواب جو ہے وہ نہیں ڈھونڈا جا سکتا کہ امام نے 2 لفظوں میں ایک بہت بڑی مشکل ایک فقیہ کی حل کی۔ فقہا لوگوں کی مشکلیں حل کرتے ہیں، اور جو ہستی فقہا کی مشکل حل کرے اسے امام معصوم کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک کہا بھی گیا ہے نا کہ ہم فقہا کے اوپر حجت ہیں اور یہ فقہا تمہارے لیے حجت ہے۔ ہمارے لیے حجت۔ جی۔ تو اور بھی واقعات ہیں، میرا خیال یہی ایک واقعہ جو ہے اس حوالے سے کافی ہے جی انشاءاللہ۔ بالکل۔ اچھا، یہ اس کے بعد ایک اور جو آپ نے ہدایہ اور خمس کے حوالے سے تذکرہ کیا تھا، گزارش کریں گے کہ مختصر طور پہ اس کی طرف بھی اشارہ فرمائیں کہ کس طرح سے بچپن میں امام علیہ السلام وہ وصول کرتے تھے۔ اس حوالے سے بھی وہی کتاب کمال الدین کے اندر بہت سارے واقعات ہیں جی۔ کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ایسی روایات کثرت سے نقل کی ہیں۔ بنوانی مثال میں نے عرض کیا کہ احمد ابن اسحاق قمی جو ہیں، بار بار اس ہستی کا نام آ رہا ہے، اور پروردگار ان کے درجات بلند کرے، ان کی قبر مبارک بھی قم میں موجود ہے، اور ہمارے اوپر خاص ان کا حق بھی ہے چونکہ ہم خود قم سے پروگرام کر رہے ہیں۔ ہاں جی، قم کے اندر جو مسجد امام عسکری ہے حرم کے قریب، جی بالکل، یہ انہی کی کاوشوں کا اثر ہے کہ یہ خمس لے کے مولا کی بارگاہ میں گئے تھے، امام عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں کے، تو امام نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ قم میں کوئی جامع مسجد نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا جی مولا فرمائے یہ واپس لے جاؤ، جتنا بھی مال ہدایہ لے کے آئے ہو، قم میں جا کے ایک مسجد بناؤ، جامع مسجد۔ تو اسی زمانے میں یہ جامع مسجد بنی، چونکہ امام عسکری علیہ السلام کا زمانہ تھا تو ان کے نام سے یہ مسجد، اور ان کے حکم سے بنی، ان کے حکم تو اس کا سے نام بنی، مسجد امام حسن عسکری علیہ عسکری السلام ہو گیا ہے۔ تو احمد ابن اسحاق بہت بڑی شخصیت تھے، فقیہ تھے، مولا کے وکیل تھے، مولا کے نائب تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک دفعہ مال، خمس، ہدایہ، تحائف لے کے امام عسکری علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ جی۔ تو اس وقت خود روایت کرتے ہیں کہ جب میں امام کی بارگاہ میں پہنچا تو میں نے ان کے ساتھ ان کے فرزند ارجمت کی بھی زیارت کی۔ جی۔ جب انہوں نے مال لے کے آئے کہ مولا آپ کے شیعوں کا میں مال لے کے آیا ہوں جو آپ کی خدمت میں نے تقدیم کرنا ہے، تو امام نے فرمایا کہ احمد ابن اسحاق اپنا مال جو ہے میرے لخت جگر مہدی کے حوالے کرو۔ سبحان اللہ۔ اب امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کو مولا نے حکم دیا کہ آپ اپنے شیعوں کا مال وصول کریں۔ جی۔ اب یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف نے ہاتھ نہیں بڑھایا مال کی طرف، بلکہ اپنے والد بزرگوار کو اس انداز سے مخاطب ہوئے کہ اے میرے مولا، اے میرے آقا، کیا میں اپنا پاک ہاتھ ایسے مال کی طرف بڑھاؤں جس میں پاک مال کے ساتھ نجس مال بھی ملا ہوا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں کہ مولا فرما رہے ہیں میرے بیٹا مال وصول کرو، بیٹا یہ نہیں کہہ رہا کہ بابا جان، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں اے میرے مولا۔ امام مہدی علیہ السلام اپنے باپ کو ان کے منصب کے ساتھ پکار رہے ہیں، بے شک، چاہے وہ بیٹے ہیں لیکن اس وقت وہ اپنے باپ کی امت ہیں، ہاں، اور بعد میں وہ لوگ مطیع حجت ہیں، خدا ہیں اور امام ہیں، لیکن اس وقت وہ یہ ہمیں احترام بتا رہے ہیں۔ یعنی اس عمل میں بھی امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف نے بتایا کہ امام کی منزلت کیا ہے، چاہے تو بیٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن اپنے باپ کا تو ایک امتی ہے، بے شک بعد میں تو حجت خدا ہے۔ جیسے ہم مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں زمانہ رسول میں وہ اپنے آپ کو ہمیشہ غلام کی مانند رسول اللہ کے سامنے من عبید پیش محمد کرتے تھے۔ تو یہ عمل بھی ہمارے لیے سیرہ ہے۔ اچھا قبلہ، لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو مال یہ محمد ابن اسحاق قمی، احمد ابن اسحاق قمی لے کر آ رہے ہیں، یہ وہ ہے کہ جو مومنین کی طرف سے نذرانہ ہے یا اس میں خمس کا مال ہے، یعنی رقوم شریعہ ہے، امام اس کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں کہ کیا میں اس مال کی طرف ہاتھ بڑھاؤں گی جس کے ساتھ اب اس واقعے کی نجس بھی؟ تفصیلات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ امام عسکری علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام نے یہ جواب دیا
تو کہتے ہیں کہ احمد ابن اسحاق تم اپنے ہاتھوں سے کھولو. جی احمد ابن اسحاق جو ہے ایک تھیلی جو ہے نکالتے ہیں. جی ابھی انہوں نے تھیلی کو کھولا نہیں. صحیح. امام مہدی علیہ السلام فوراً بتاتے ہیں کہ اس تھیلی میں کل کتنی اشرفیاں ہیں جی اور کس کس شخص نے کس کس عنوان سے بھیجی ہیں. فرماتے ہیں اس میں دکانوں کا کرایہ ہے اتنا، اس میں فلاں زمین کو بیچ کر جو ہے پیسے دیے گئے، اس کے اندر فلاں آدمی نے اپنے کاروبار میں لباس بیچے تھے اس کے پیسے ہیں. صحیح. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ اس میں کتنا مال پاک ہے اور کتنا حرام ہے، اور حرام کی وجہ بھی بتاتے ہیں. جی مثلا واقعہ تو بہت طولانی ہے، میں ایک چھوٹی سی وجہ جو ہے وہ ناظرین کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ جس سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو مال بھی ہم ائمہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جی. یہ ذہن میں رکھیں نہ رکھیں کہ سب کا سب جو ہے وہ قبول ہو گیا. اللہ وہ کتنے باریک بین ہیں اور کتنے جو ہے وہ اس حوالے سے دقیق ہیں کہ وہ ہر مال نہیں لیتے تھے. بے شک. وہ جو 100% حلال ہوتا تھا اور تمام وہ شرائط حلال والی رکھتا تھا اس کو بیرون ہدیہ وصول کرتے تھے. اب یہاں یہ جو مسئلہ پیش آیا، احمد ابن اسحاق نے جب ایک تھیلی کھولی اور اس میں سے جب مال بیان کرنے لگے تو خود امام نے فرمایا، ٹھہرو میں خود بتاتا ہوں کہ یہ کس کس نے بھیجا ہے. فرمایا اس میں کچھ مال ایسا ہے کہ جو ایک ذمہ دار شخص نے جی اپنی زمینوں اور اپنی کاشت کا زکوٰۃ کی عنوان سے ہماری خدمت میں بھیجا ہے. جی لیکن اس نے اپنے جو مزارع ہیں یا وہ جو لوگ اس کی زمین پر کام کرتے تھے انہیں ان کا پورا حق نہیں دیا ابھی تک. اللہ اکبر. لہٰذا اس مال کی زکوٰۃ ہمارے لیے لینا اور آگے امت کے کاموں پر صرف کرنا جائز یعنی اس نے مزدور کی مزدوری نہیں دی مزدوری ہے. پوری نہیں دی تھی. اللہ دی تھی جی جی لیکن پوری نہیں دی تھی. امام نے فرمایا یہ نجس ہے، اسے لے جاؤ. اب اس میں کتنا بڑا درس ہے کہ ہم بعض اوقات جو ہیں اپنی طرف سے بڑے عزادار ہیں، بڑے نمازی ہیں، بڑے حاجی ہیں، بڑے زائر ہیں، لیکن اپنے نوکروں کے ساتھ اپنے تحت اگر کوئی ہمارے ملازم ہیں یا کوئی لوگ ہیں تو بعض اوقات مال میں جو چھوٹا سا مسئلہ بھی آ جاتا ہے اور ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن خدا بھی اسے اہم سمجھتا ہے اور خدا کا ولی بھی اسے سمجھتا ہے. ہمارا پورا مال نجس اور پاکی کی کیفیت میں دوچار ہو جاتا ہے. تو امام نے یہ مال اس لیے وصول نہیں کیا. اور بھی اس طرح کے واقعات ہیں کہ جب امام نے سب میں حرام سکے اور حلال سکے جدا کیے تو امام عسکری علیہ السلام نے ناراض ہو کے فرمایا احمد بن اسحاق کو، احمد بن اسحاق یہ حلال مال تو یہاں رکھ دو، حرام مال لے جاؤ اور ہمارے شیعوں کو یہ پیغام دو. اور یہ پیغام آج بھی مولا عسکری کا ہمیں ہے. ہمارے شیعوں کو پیغام دو کہ اے شیعوں ہمیں تمہارے حرام مال کی کوئی ضرورت نہیں، یہ جن کا حق ہے انہیں دے دو اور پاک مال کر کے ہماری طرف بھیجو. تو آج اگر ہم کسی بھی مال سے مجالس کروا رہے ہیں، مسجد بنوا رہے ہیں، امام بارگاہ کوئی ٹرسٹ بنا رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، پہلی جو چیز ہے وہ یہ دیکھنی چاہیے مال حلال طریقے سے آیا ہے یا نہیں. اور دوسرا جو ہے کہ اس کے اندر کہیں کوئی نجس مال تو نہیں ملا ہوا اور کسی کا حق تو نہیں ضائع ہو رہا. ان ساری چیزوں کی طرف توجہ ہوگی تو خدا بھی قبول کرے گا. انما یتقبل اللہ من المتقین. اور محمد والے محمد کی بارگاہ میں بھی درجہ قبولیت تک پہنچے. اور یہاں پہ میں ناظرین کے لیے عرض کروں چونکہ آپ بزرگوار ہیں، ظاہر ہے یعنی آپ سے ہم سب کچھ سیکھ رہے ہیں. یعنی ایک ہمیں اس میں یہ بھی درس ملتا ہے کہ وہ تو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہیں جو متوجہ کر رہے ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ امام عسکری علیہ السلام لے کے رکھ لیتے تھے. یہ واقعہ اس طرح سے نقل ہوا تاکہ امام کی عظمت کو روشن کیا جائے، ورنہ یہ سب کے سب محمد ہیں، ان کا سب کا طریقہ کار یہی ہے. اگر وہ امام عسکری علیہ السلام کے سامنے بھی مال آتا تب بھی امام یہی کرتے کہ اس کو جو ہے وہ الگ کرتے، تفکیک کرتے. جی اگر اس کے حوالے سے آپ کچھ بیان کرنا چاہیں تو. بہت اچھا نکتہ آپ کا، چونکہ ذمہ داری امام زمانہ کے سپرد تھی. بالکل. تو امام زمانہ کا یہ فریضہ تھا کہ وہ اپنے علم امامت سے اور علم غیب جو انہیں حاصل تھا اللہ کی طرف سے، وہ اس میں ہمیں بتاتے کہ اس میں حلال و حرام کی کیا صورت ہے اور کون سا مال ہم اہل بیت لیتے ہیں اور کون سا نہیں لیتے. بہت شکریہ. قبلہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں یہیں پر، چونکہ مزید وقت میں گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے استفادہ کریں گے. آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں. خدا سلامت رہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. ناظرین بڑی اہم گفتگو تھی ہمارے مہمان نے جو آج کی امام زمانہ کے حوالے سے. واقعاً دیکھیے تمام اماموں کی روش یہی رہی ہے. ایک واقعہ اور ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک نیشاپور کا ایک شخص ہے جس کا نام ہے ابو جعفر. ابو جعفر کے سپرد نیشاپور کے مومنین کچھ مال کرتے ہیں کہ تم مدینے جا رہے ہو، ہمارا یہ ہدیہ ہمارا نذرانہ جو ہے ہماری طرف سے امام کو دے دینا. جب ابو جعفر نکلتا ہے شہر سے تو ایک خاتون پیچھے سے آواز دیتی ہے،
ابو جعفر پلٹ کے دیکھتا ہے تو ایک بوڑھی عورت ہے جس کے پاس کچھ معمولی سا کپڑا ہے اور چند درہم ہے، اور وہ نیشاپور کے امیروں کے پیسے لے کے جا رہا تھا کہ جس میں بہت جو ہے وہ اچھے کپڑے تھے اور بہت سونے کے سکے تھے. تو اس کو لیتے ہوئے تھوڑی جھجک محسوس ہوئی. ایک مرتبہ وہ خاتون کہتی ہے ابو جعفر میرے مال میں میرے مولا کا جتنا حق ہے، جب اسے پہنچانے میں مجھے شرم نہیں آ رہی ہے تو تجھے لے جانے میں جو ہے کیوں شرم آ رہی ہے. ابو جعفر لیتا ہے اور جب مدینے پہنچتا ہے تو امام علیہ السلام جس وقت ابو جعفر سے ملتے ہیں اور ابو جعفر وہ تمام سامان نکال کے سامنے رکھتا ہے، مولا یہ آپ کے چاہنے والوں نے بھیجے ہیں، یہ آپ کے محبوں نے بھیجے ہیں. تو وہ تمام چیزیں الگ، لیکن امام علیہ السلام کہتے ہیں ابو جعفر مجھے پہلے اس خاتون کا وہ معمولی کپڑا اور وہ چند سکے دو جو اس خاتون نے تمہیں آخری وقت میں دیے تھے. یعنی ابو جعفر جس کو دیتے ہوئے شرما رہا تھا، امام اس کو یاد کر رہے ہیں. امام نے لیا، اس کو بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا، کہا کہ ابو جعفر یہ اس نے خلوص سے بھیجا ہے، اس کے پاس جو کچھ تھا اس میں سے اس نے بھیجا ہے. تو دیکھو ہم اس کو اتنی عزت دیں گے کہ اس یعنی خاتون سے جا کے کہنا، اس مومنہ سے جا کے کہنا کہ اس کے اس معمولی لباس کو ہم اتنی عزت دیں گے کہ ہم اس کو اپنا کفن بنائیں گے، اور اپنے پاس سے ایک کپڑا دیتے ہیں کہ ابو جعفر یہ جا کے تم اس کو ہماری طرف سے دینا، جب تم پہنچو گے تو اس مومنہ کا انتقال ہو چکا ہوگا، اور تم لوگوں سے کہنا کہ یہ کپڑا اور یہ کفن جو ہے امام علیہ السلام نے دیا ہے ہماری طرف سے، یہ اس کا کفن قرار پائے. تو یہ ہوتا ہے اگر ہم خلوص سے امام علیہ السلام کے لیے کچھ کر رہے ہیں تب وہ قبول کیا جاتا ہے، ورنہ کرنے والے بہت کچھ کرتے رہتے ہیں. وہ جس طرح خدا ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے وہ بھی ہمارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. ناظرین بہت شکر گزار ہیں آپ کے، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں رہے. آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ، فی امان اللہ.